واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور اس سے پریکٹیکل شیپ میں کیا اثر پڑتا ہے؟ ان سب کا جو فوکس تھا وہ انسان تھا. کچھ نہ تھا تو خدا تھا. اس نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو. کہ آپ مسجد چلے جائیں نیا جوتا پہن کے تو اندیشہ ہوگا آپ کو کہ واپسی پہ ننگے پاؤں ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا نہیں. اب معلوم کیا ہوا کہ جس نے جوتا اٹھایا اس نے بھی نماز پڑھی ہے، جس کا جوتا اٹھایا گیا اس نے بھی نماز پڑھی ہے. لہٰذا دونوں نمازوں میں کچھ تو فرق ہے. درود شریف پڑھتے ہیں، آل کے اوپر درود شریف پڑھتے ہیں، تو درود شریف پڑھنے والوں نے آل کے اوپر درود شریف پڑھنے والوں نے آل کو ذبح کیا. اس کا مطلب ہے کہ صرف عبادات کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ کچھ اور چیز بھی چاہیے تھی. اور وہ قرآن نے کہا کہ یہ یزکیکم، یہ آپ کیا تزکیہ کرتے ہیں، وہ یتلو علیہم کتابی، اور پھر آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، علم و حکمہ کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ جو بیسک جو پیچھے فیکٹر تھا نا، وہ تھا تزکیہ، کہ آپ کے اندر سے یہ تبدیلی ہو. اب یہ اندر سے تبدیلی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ کی کوئی جینیٹک کوڈ آپ کے چینج ہو رہے ہیں. تبدیلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شریعت کا جتنا بھی فارمولہ ہے، اس شریعت کے فارمولے کو بالمحبت کیا جائے. آج موجود ہوں میں ایک ایسی پرسنالٹی، ایسی شخصیت کے پاس، علمی ادبی روحانی شخصیت، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہر انسان واقف ہے. انہی کے صاحبزادہ محمد کاشف محمود صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. میں آج اپنے اس چینل کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتا ہوں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور اس سے پریکٹیکل شیپ میں کیا اثر پڑتا ہے، آپ اس میں ہماری اصلاح فرمائیے گا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنی بھی آج تک تعلیمات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں، جو حضور دو عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں نکلی ہیں، مولا علی علیہ السلام سے جو باتیں نکلی ہیں، ان کے جتنے آگے خادمین اولیاء کرام ہیں، ان سب کا جو فوکس تھا وہ انسان تھا. اب جو ہمارے ہاں جو رائج اصطلاحات استعمال ہوتی ہے کہ طریقت ہے، شریعت ہے، وجدان ہے، عرفان ہے، عشق ہے، یہ ساری اسی شعبے کی کڑیاں ہیں جو مختلف. لیکن ان شعبوں سے پہلے تمام اولیاء مشائخ عظام سے بھی پہلے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ یہ کائنات سے بھی پہلے، کچھ نہ تھا تو خدا تھا. اس نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، اور پھر اس نے سارا کھیل بنایا، یہ انسان بنایا. اب ہم تک جو بات پہنچی وہ سرور کائنات سے پہنچی، آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب ان کی جو باتیں تھیں، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں، بہت صاف الفاظ میں سب طریقہ بتا دیا آپ کو. اب ہوا یوں کہ اس دور میں بھی کچھ لوگوں نے آقا کو دیکھا لیکن اسلام قبول نہیں کیا، یا جنہوں نے قبول بھی کیا انہوں نے بھی اسلام کے مختلف درجات میں رہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی دنیاوی سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ مسجد چلے جائیں نیا جوتا پہن کے تو اندیشہ ہوگا آپ کو کہ واپسی پہ ننگے پاؤں ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا نہیں. اب معلوم کیا ہوا کہ جس نے جوتا اٹھایا اس نے بھی نماز پڑھی ہے، جس کا جوتا اٹھایا گیا اس نے بھی نماز پڑھی ہے. لہٰذا دونوں نمازوں میں کچھ تو فرق ہے. درود شریف پڑھتے ہیں، آل کے اوپر درود شریف پڑھتے ہیں، تو درود شریف پڑھنے والوں نے آل کے اوپر درود شریف پڑھنے والوں نے آل کو ذبح کیا.
تو دونوں نمازیں ایک جیسی تو نہ ہوئیں. جیسے نہ ہوئی. بے شک شہید ہونے والوں نے بھی نماز پڑھی اور شہید کرنے والوں نے بھی نماز پڑھی. بے شک بے شک. دونوں نمازوں میں کچھ فرق ہو گیا. جی اب اس کا مطلب ہے کہ صرف عبادات کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ کچھ اور چیز بھی چاہیے تھی. بے شک. جی اور وہ قرآن نے کہا کہ یہ یزکیکم، یہ آپ کیا تزکیہ کرتے ہیں، وہ یتلو علیہم کتابی، اور پھر آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، ہے جی علم و حکمہ کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ جو بیسک جو پیچھے فیکٹر تھا نا، وہ تھا تزکیہ، کہ آپ کے اندر سے یہ تبدیلی ہو. بے شک. اب یہ اندر سے تبدیلی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ کی کوئی جینیٹک کوڈ آپ کے چینج ہو رہے ہیں. تبدیلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شریعت کا جتنا بھی فارمولہ ہے، جی اس شریعت کے فارمولے کو بالمحبت کیا جائے. اگر اس میں محبت نہ ہو تو پھر یہ دونوں نمازیں ایک جیسی کہلائیں گی. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. اب اس دور میں ہوا کیا کہ کچھ لوگوں نے شریعت میں بہت اپنا سسٹم قائم رکھا، جی لیکن تزکیے سے خالی تھے. نماز پڑھ رہے ہیں، جی جی حج کر رہے ہیں، جی لیکن اس کے جو اثرات ہونے چاہیے تھے وہ معاشرے میں نہیں آ رہے.